رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها الحدیث رواہ مسلم۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، عز و شان اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلامتی کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً میرے آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سی حمد و صلات کے بعد ذمہ داران جماعت و جمعیت شہر ریدرک کے تمام نوجوان بھائیوں، آج ہم لوگ نصف روزہ تربیتی و تذکیری پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ حاضرین، جیسا کہ ابھی آپ نے اس بات کو سنا کہ ہمارے اس تربیتی و تذکیری پروگرام کا آغاز درس حدیث سے ہونا چاہتا ہے، تو حاضرین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو حدیث پڑھ کر سنایا ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے بڑے امر کی طرف ہم سب کی توجہ مبذول کروائے ہیں جو ہر نفس کا حق ہے۔ ہر نفس کا یہ بہت بڑا حق ہے کہ ہر نفس اس حق کو ادا کرے، اور اس حق کی ادائیگی کے حوالے سے میرا موضوع بھی رکھا گیا ہے تزکیہ نفس۔ لہذا میں آپ لوگوں کے سامنے تزکیہ نفس کے حوالے سے اختصار کے ساتھ 3 بنیادی باتوں پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات، تزکیہ نفس کا مفہوم۔ دوسری بات، تزکیہ نفس حاصل ہونے کے ذرائع۔ تیسری بات، تزکیہ نفس کے فوائد۔ حاضرین، تزکیہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں پاک کرنا، صاف ستھرا کرنا، پروان چڑھانا، نشو نما کرنا۔ اتنے معنوں کے لیے لفظ مستعمل ہے۔ آئیے تزکیہ نفس سے مراد کیا ہے اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔
تزکیہ نفس سے مراد نفس انسانی میں موجود شیطانی، فرعونی اور شہوانی غلبے کو ختم کرنا، پاک و صاف کرنا، کچل دینا، اور نفس انسانی میں موجود ایمانی و روحانی جذبے کو پروان چڑھانے کا نام تزکیہ نفس ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، تزکیہ نفس سے مراد کیا ہے؟ حاضرین، یہ بڑی اہمیت اور اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث کیا، ان کا مقصد تزکیہ نفس رہا۔ جیسے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہم الصلاۃ والتسلیم نے دعا کیا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ فرمایا، اے اللہ، تو انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمانا جو تیری کتابوں کو ان پر پڑھتا رہے، سمجھاتا رہے، تلاوت کرتا رہے، اور حکمت و دانائی کی باتیں ان کو بتاتا رہے اور ان کا تزکیہ کرتا رہے۔ حاضرین، ابراہیم اور اسماعیل علیہم الصلاۃ والتسلیم کی دعا کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی مشن دے کر کے مبعوث کیا۔ فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم قریش ہی میں سے ایک نبی کو مبعوث کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کر سنائے، اور کیا کیا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک و صاف کرے۔ حاضرین، آگے اور بڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان فرمایا، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جائیے آپ فرعون کے پاس، بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ جاؤ اس کو نصیحت کرو تاکہ وہ کیا ہو جائے؟ اپنے نفس میں موجود خرابی سے دور ہٹ کر کے پاک و صاف ہو جائے۔ لہذا انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بھیجے جانے کا مقصد تمام انسانوں کا تزکیہ مقصود ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اب ہم یہاں جب بیٹھے ہوئے ہیں، جمعہ میں بیٹھتے ہیں، دروس میں بیٹھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں کچھ علم کی باتیں ملیں، علم مل جائے اور ہمارے نفس میں موجود جو خرابی ہے اس خرابی کو اس علم نافع کے ذریعے سے دھل دے۔ اسی لیے جمعہ ہوتے ہیں، تذکیری پروگرام ہوتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ہمارے جتنے دینی امور مشتمل ہیں تعلیم و تعلم کے حوالے سے، سب کا خلاصہ تزکیہ نفس ہے، سب کا خلاصہ تزکیہ نفس ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں پتہ چلا
تزکیے نفس کی بڑی اہمیت ہے اور ضرورت ہے، اور ضرورت اس اعتبار سے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا دعا کے ذریعے سے، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ میں تجھ سے میرے نفس کے شر سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ لہٰذا انسان کو دعا کے ذریعے سے اپنے نفس میں موجود تمام تر شرور کو دبانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کرے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آئیے تزکیہ نفس کے جو ذرائع ہیں بہت وسیع ہیں، بہت وسیع ہیں۔ آپ کو میں ان ذرائع میں سے اختصار کے ساتھ یہ بتاؤں، تمام ارکان ایمان تزکیہ نفس کا ضامن ہے، تمام ارکان اسلام تزکیہ نفس کا ضامن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے، مشرکوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ وَلَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، یہ لوگ تزکیہ نفس نہیں فرماتے اور آخرت کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا یؤتون الزکاۃ میں الزکاۃ سے مراد تزکیہ نفس بالعقائد، ایمان و عقیدے کو اپنے دل میں مضبوط کرنا، یہ تزکیہ نفس میں شامل ہے۔ یہ کفار، یہ مشرکین اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتے، ایمان اور عقیدے کو اپنے دل میں نہیں جگہ دیتے، جس کی وجہ سے ان کے دل مختلف خرابیوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں، تزکیہ نفس کے ذرائع میں سے پہلا ذریعہ ہمیں تمام لوگوں کو عقیدے توحید پر ثابت قدم ہونا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں تزکیہ نفس کے حوالے سے نماز بہترین ذریعہ ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز فحش اور فحش گوئی برائی سے روکنے والا بہترین ذریعہ ہے۔ پیغام ملتا ہے ہم اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنیں اور اپنے نفس کا تزکیہ کر لیں۔ اور زکوٰۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، لوگوں سے مال کو لے لو، یہ زکوٰۃ کا مال ان کے دلوں کی، ان کے مالوں کی اور ان کے اجسام کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں، یہ بہت سارے ذرائع ہیں تزکیہ نفس کو اپنانے کے، بالخصوص تمام ارکان اسلام۔ میں اب یہاں پر ایک چھوٹا سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا بھائی ہم میں سے کوئی جانتے ہیں ارکان اسلام کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں؟ بتا سکتے ہیں ارکان اسلام کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ میرے مسلمان بھائیو، ارکان اسلام 5 ہیں۔ توحید کا اقرار، نماز کی پابندی، روزوں کا اہتمام، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج کا اہتمام، یہ 5 ارکان اسلام ہیں۔ یہ تمام کے تمام ہمارے لیے کس کا ذریعہ ہیں؟ نفس کو پاک کرنے اور ایمانی جذبے کو پروان چڑھانے کا ذریعہ ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، نفس میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو اختصار کے ساتھ بات رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ شرک اور شرک سے متعلق جتنی قباحتیں ہیں، جتنی چیزیں ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں نفس انسانی کو خراب کرنے والی ہیں، نفس انسانی کو خراب کرنے والی ہیں۔ الحمدللہ جماعت اہل حدیث کا ترہ امتیاز ہے شرک کی تمام قباحتوں سے پاک، الحمدللہ، مگر ایک شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جانتے ہیں کون سا ہے؟ انی اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق ایک خوف ڈر محسوس کیا تھا. اے میرے جان نثار صحابہ، میں تم پر جس بات کا ڈر خوف سب سے زیادہ محسوس کرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے. میرے مسلمان بھائیوں، یہ شرک اصغر انسانی نفس کو خراب کرنے کا بہت خطرناک جرثومہ ہے. کیسے؟ شرک اصغر ریاکاری کو کہتے ہیں. ریاکاری سے پیدا ہونے والے جرثومے ہیں شہرت طلبی. شہرت طلبی کب آتی ہے؟ چاپلوس بننے کے بعد. چاپلوس کب بنتا ہے؟ اپنے آپ کو لوگوں میں بڑا تصور کرنے کے لیے. اور یہ انسانی نفس کو خراب کرنے والا جرثومہ ہے. اور یہی جرثومہ فرعون کو لگ گیا تھا. اسی بنیاد پر انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو کہا جاؤ موسیٰ، بڑا سرکش ہو گیا ہے. آپ بھی اب بھی دیکھتے ہوں گے کوئی آدمی کوئی ایسی انسانی طبیعت کے خلاف کام کر لیتا ہے، دو باتیں ضرور بولتے ہیں کہ ہاں بھائی شیطان ہو گیا انہیں. بولتے کہ نہیں بولتے؟ بولتے نہیں بولتے بھائی؟ کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جو انسانی طبیعتوں کے خلاف ہو جاتا ہے، کہتے ہیں شیطان ہو گیا ہے. یا یہ تو کہتے ہیں فرعونی صفت اس کے اندر داخل ہو چکی. فرعونی صفت شیطانیت داخل ہو چکی ہے. وہ شیطانیت کو ختم کرنا، فرعونی صفت کو ختم کرنا، یہی تزکیہ نفس ہے. اور جو تزکیہ نفس اپناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق بیان فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کیا تحقیق کہ وہ کامیاب و کامران ہوا. جو اپنے نفس کو پاک و صاف نہیں کیا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے اس کا شمار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنی ہوئی باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام کی حالت میں رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.